اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آپ تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے اور دوسرے حصے میں مدات کے بارے میں سبق شروع کیا جائے گا۔ پہلے ہے تفخیم اور ترقیق، جو پچھلے سبق میں بھی آپ پڑھ چکے کہ 3 حروف ایسے ہیں جو الف، لام اور را، یعنی کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف اور لام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب ہے را۔ تو را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو پر پڑھیں۔ را پر کھڑا زبر ہو یا را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ عارضی حرکت یعنی عارضی زیر، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اس وقت الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی، ٹھیک ہے، اس کے نیچے الف کے نیچے عارضی زیر ہے۔ تو اس لیے را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر ہوتی ہے تو بھی را پر پڑھا جائے گا، اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہوگی تو بھی را کو پر پڑھیں گے، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو اسی کلمے میں ہو تو پھر بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اب لفظوں میں ہم مثالوں میں غور کرتے ہیں کہ را کو پر پڑھنے کی یہ صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجل الم تر رزقوا اکثر اجرن ابراہیم عرش ام صبرنا ترجعون یرزقون ارجعوا ارجعی ارکعوا رب ارحمہما رب ارجعونی ان ارتبتم ام ارتابوا کل فرقات مرصاد فی قرطاس۔ یہ جتنے لفظ پڑھے گئے ہیں ان میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں تھیں۔ را کے پر زبر تھی، را کے پر پیش تھی، را کے پر 2 زبر 2 پیش، کھڑا زبر تھا تو بھی را کو پر پڑھا، اور را ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو بھی را کو پر پڑھا۔ اور نوٹ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن، اس میں ہم نے پر پڑھا، اور فی قرطاسن، اس میں کیونکہ را ساکن کے بعد تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے تو بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں گی تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ مثلاً والنہار رجال امر فاصبر قم فانذر خیر۔ وقف کیا، را ساکن ہے تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ خیر، نذیر۔ تو اسی طرح یعنی قرآن کریم میں جس جگہ بھی را کے اوپر پر پڑھنے کی صورتیں ہیں یا را کو باریک پڑھنے کی صورتیں ہیں تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ پر پڑھنے کی صورتوں میں را کو پر پڑھیں، اور باریک پڑھنے کی 3 صورتیں بنتی ہیں تو ان میں بھی یعنی را کو باریک پڑھا جائے گا جب را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو ان صورتوں میں را کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ تفخیم اور ترقیق کے بارے میں سبق تھا۔ ہمارا آج سبق شروع ہوگا مدات کے بارے میں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔
حروف مدہ کے بارے میں آپ نے پڑھا. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ مقدار میں جب ہم کھینچ کر پڑھیں گے تو وہ جو مد ہے اس کے 2 سبب بنتے ہیں، حمزہ اور سکون. حمزہ اور سکون. تو مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. آج کے سبق میں ہم صرف مد متصل کو سمجھیں گے. مد متصل حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور لفظوں میں آپ غور کریں گے. یہ مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی لکھی ہوئی، اور اس میں آپ نے یہ غور کرنا ہے حروف مدہ الف واو اور یا، اور کھڑی حرکات 3 ہیں. ان کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ کے اندر ہے تو مد متصل ہے. مثلا جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، یعنی اس کو ہجوں سے پڑھ لیتے ہیں. اور اس میں اچھی طرح غور کریں کہ جب مد آئی تو اب حروف مدہ کو زیادہ مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. مد متصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک ہم کھینچ کر پڑھیں گے. جا، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، حمزہ یا زیر ای، واللہ ای، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا، ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائقا، قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ 2 زیر ان، قروئن، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولیاء الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء. ان سارے لفظوں میں آپ غور کریں کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد ہے مد متصل، اور اس کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے. اور اس میں اچھی طرح غور و فکر کرنا ہے قرآن کریم کے لفظوں میں آپ نے کہ کہاں کہاں آپ کو مد متصل کی پہچان ہو رہی ہے. اور اس کے بعد باقی 5 جو مد کی قسمیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.